نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بول گئے، اوروں کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و مکرم سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ماہ شعبان چل رہا ہے، اس کے اندر شب قدر، شب برات کے متعلق چند احادیث، چند باتیں آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید شرک اسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اور اس کو سجدہ کیا جائے گا، پتھر کی مورت ہو اور اسے سجدہ کیا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشکل کشا سمجھا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا مانا جائے۔ صرف یہ شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ شب قدر میں 5 بندوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نظر رحمت نہیں کرتا، ان میں سے ایک شرک کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے تو کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافروں اور عداوت رکھنے والے یعنی دشمنی رکھنے والے، رشتہ کاٹنے والے، تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ جو آدمی 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے، ان میں سے ایک رات شب برات ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اس رات نفل نماز کے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے میں نے سنا، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بک منک جل وجہک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس کو
سیکھ لے اور دوسروں کو بھی سکھا دے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سکھایا اور کہا کہ اسے سجدے میں بار بار پڑھو۔ یہ حدیث نسائی کے اندر عین ما ثبت بہ سنن البیہقی باب کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بہنوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کلم ہل بسر او ہوا اقرب، آنکھ جب پکنے یا اس سے کوئی زیادہ قریب، یعنی موت ہمارے قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، ہر وقت کو اللہ کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمان ہو کر رجوع الی اللہ کریں، کیونکہ سورۃ عبسہ کی آخری آیت یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے بھائی سے و امہ و ابیہ اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بال بچ سے، کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لیں۔ ہم ایک دوسرے کی نیکی کو چھپائیں گے، وہاں پہ ہمیں پشیمان اور ندامت ہونے کے بجائے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنیمت والی زندگی دی کہ ہم نیک اعمال کریں اور اپنی آخرت بنائیں، کیونکہ یہ زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل و تماشا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا جیفۃ و جیفۃ ما فیہا، دنیا مردار ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ مردار ہے۔ آج ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے تابع بن گئے ہیں، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو بلا کر غیر اللہ کے رسم و رواج اور طرز عمل کو اپنی زندگی سمجھا ہوا ہے۔ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کورونا وائرس نام جیسے ایک امتحان اور آزمائش مسلمان بلکہ تمام دنیا کے اوپر آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج جس طرح اچانک ہم پر مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اسی طرح اچانک ایک دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، کیونکہ قبولیت کا کوئی سا بھی وقت ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کب کس وقت میری اور آپ کی بخشش کی دعا قبول ہو جائے۔ آخر میں تمام بھائیوں دوستوں سے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ اپنی اس قیمتی سے وقت کو خاص بنا لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یہ نہ ہو کہ جب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں اور ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور کہیں کہ یا اللہ ایک اور موقع دے دے کہ ہم جائیں اور نیک عمل کر کے آئیں اور اب جنت کو پا لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اپنی زندگی کو غنیمت، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنے آخرت کو بنا لیں۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
وما علينا إلا البلاغ المبين.